ہجرت کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ابو بکر صدیق کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور آ کر فرمانے لگے، ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور جب یہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تو یہ سن کر ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے گا کہ آپ کے ساتھ میں بھی ہجرت کر کے جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر ہاں تم بھی میرے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جاؤ گے۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو بکر صدیق سن کر رونے لگے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان خوشی میں بھی رویا کرتا ہے، کہ میرے والد صاحب اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا اپنے محبوب کے ساتھ مکے سے مدینے جانے کا۔ تو میرے عزیز بھائی، اللہ کے نبی خود چل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عمر بن خطاب آئے، وہ بھی نبی کے گھر میں چل کے آئے، نبی کے پاس چل کے آئے۔ عثمان بن عفان آئے، وہ بھی نبی کے پاس چل کے آئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی کے پاس چل کے آئے۔ ابو ہریرہ آئے، وہ بھی نبی کے پاس چل کے آئے۔ عبداللہ بن مسعود آئے، وہ بھی نبی کے پاس چل کے آئے۔ ابن عباس آئے، وہ بھی نبی کے پاس چل کے آئے۔ ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی کے پاس چل کے آئے۔ سلمان فارسی آئے، وہ بھی نبی کے پاس چل کے آئے، خود نبی کے پاس چل کے آئے۔ اور حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ آئے، خود نبی کے پاس چل کے آئے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام جتنے بھی تھے، جب بھی کوئی آیا نبی کے پاس چل کے آئے، حتیٰ کہ آسمان سے جبرائیل بھی آیا ہے، میرے محمد مصطفیٰ کے پاس خود چل کے آیا ہے۔ میں اسے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رب کا قرآن بھی آیا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ کے پاس خود چل کے آیا ہے۔ لیکن میں قربان ابو بکر صدیق تیری عظمت پر، میں قربان ابو بکر کی شان پر، میں قربان ابو بکر کے نصیبوں پر، میں قربان ابو بکر کی عظمت پر، میں قربان ابو بکر کے نالین پر، بلکہ نہیں میں قربان ابو بکر کے نالین کی مٹی پر بھی۔ اللہ کی قسم اتنا عظیم ابو بکر صدیق ہے کہ ساری کائنات چل کے آئے، محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، لیکن کملی والا خود چل کے آئے تو ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے۔ اتنی عظمت والا ابو بکر صدیق جس کے گھر میں نبی خود چل کے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے کملی والے کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے، ان کے دائیں انگوٹھے سے زیادہ خون بہ رہا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ برداشت نہ ہوا، کیونکہ ابو بکر سے بڑا عاشق کائنات میں کون ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ 3 میل جو ہے غار ثور کی پہاڑی وہ لے کر چڑھتے رہے، جہاں ایک آدمی کا جانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جب ایک آدمی جاتا ہے تو سامان زیادہ ساتھ نہیں لے کے جاتا کہ وزن ہوگا، پہاڑی لمبی ہے، 2، 2.5، 3 میل کا فاصلہ ہے، پھر وہ رک کے جاتا ہے، سانس لے کے جاتا ہے، پانی ساتھ لے کے لوگ جاتے ہیں، پیاس لگے گی، تھکاوٹ ہوگی، پھر وہ سانس لے کر آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو کندھوں پہ بٹھایا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ غار ثور کا راستہ ایسے ہے غار ثور کا راستہ۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے غار ثور کا راستہ بھی جھوم کر جا رہا تھا، غار ثور کا راستہ بھی جھوم کر جا رہا تھا، جس پر ابو بکر کے قدم مبارک لگ رہے تھے، اور میرے کملی والے ابو بکر کے کندھوں پر سے شریف فرما تھے۔ 3 میل کی پہاڑی جو ہے وہ چڑھ گئے اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض یار لوگ کہتے ہیں جو عقل سے خالی ہیں، وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے علی سے خلافت کو چھین لیا۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو کہ ابو بکر صدیق جو ہے علی سے خلافت چھین کے لے گیا۔ ہجرت کی رات دیکھو، ابو بکر صدیق تو نبوت اٹھا کے لے گئے، تسی خلافت رونے پہ روندے ہو، اگلے نبوت چک کے لے گئے سب۔ تو میرے عزیز بھائی، جب اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار ثور کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
अपने महबूब को कंधों से बड़े प्यार मोहब्बत से उतारा, कहा या रसूल अल्लाह आप बैठे, मैं गार को साफ करता हूँ। ये नहीं कहा कि लंबा सफर था, थकावट हो गई है, थोड़ा आराम कर लूं, नींद कर लूं, बाद में सफाई करूंगा। कहा नहीं या रसूल अल्लाह आप तशरीफ फरमाओ, आप बैठे यहाँ, जगह साफ करके दी और फरमाया या रसूल अल्लाह ये पुरानी गार है, कोई मुझे जानवर ना हो, कोई ऐसा वैसा मामला ना हो, मैं जाकर खुद अंदर से गार साफ करता हूँ, फिर मैं आपको बुलाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर गए, सारे जाले साफ किए, अंदर से सारा गार साफ किया। वो जो सुराख थे, अपना जो कपड़ा था उनके कंधे मुबारक पर, अपनी चादर को फाड़ फाड़ कर सुराखों को बंद किया। एक सुराख बाकी रह गया था, वो कपड़ा खत्म हो गया, सारी चादर फाड़ फाड़ कर सुराखों के अंदर डाल दी, एक सुराख बाकी रह गया। वहां अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी मुबारक को डाला, अपने पांव को रखा और ऐसे दूसरे पांव की चौकड़ी मारी और अल्लाह के हबीब को बुलाया कि या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ ला फरमा हूं। अल्लाह के नबी अंदर गए और जाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रान मुबारक पर अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। मैं कहता हूं मेरे अजीज भाई, दुनिया के पास एक कुरान है, मेरे कमली वाले का चेहरा भी कुरान है। मैं कहता हूं दुनिया वालों के पास एक कुरान था, अबू बकर सिद्दीक के पास 2 कुरान थे। अबू बकर एक कुरान की तिलावत कर रहे थे और एक कुरान की ज़ियारत कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक एक कुरान उनके सीने में था, एक कुरान उनकी गोद में था। तो ऐसे लगता था जैसे अबू बकर सिद्दीक की गोद रेल है, मेरे कमली वाले का मुखड़ा कुरान मुकद्दस है। मेरे अजीज भाई, अबू बकर सिद्दीक अपनी गोदी में लेकर मेरे कमली वाले को बैठ जाते हैं। मेरे कमली वाले जाते ही अंदर अबू बकर की रान मुबारक पर सर मुबारक रख के सो जाते हैं। तो मेरे अजीज भाई, ये वैसे ही मामला नहीं हुआ। अबू बकर सिद्दीक दुआएं मांगा करते थे, या अल्लाह मेरी 3 दुआएं हैं, या अल्लाह माल मेरा हो, कमली वाले के हाथ मुबारक हो, ये खर्च करते जाएं। फिर दुआ की या अल्लाह मेरी बेटी हो, मेरे कमली वाले के निकाह में हो। फिर दुआ की या अल्लाह मेरी आंख हो, मोहम्मद मुस्तफा का मुखड़ा हो, मैं देखता रहूं। अल्लाह ने दुआ को कबूल मंजूर फरमाया। मेरे कमली वाले सो जाते हैं। जब आदमी की आंख खुली होती है ना, तो आंखों में आंखें डालकर देखना बड़ा मुश्किल होता है, आदमी को झिझक आ जाती है, आदमी शर्मा जाता है। अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अब तुम सो जाओ मीठी नींद, अब तो मैं अबू बकर को तुम्हारा दीदार रज रज के करवाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक फिर 3 रातें मुसलसल कमली वाले का मुखड़ा जी भर भर कर देखते रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गार के अंदर जो सुराख थे, एक सुराख बच गया था, उसमें अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी को रखा और बैठ गए। अल्लाह के नबी उनकी गोदी में सर मुबारक रखकर सो जाते हैं। तो बहरहाल वो जो काला नाग था, वो छुप के बैठा हुआ था, काला नाग, जिसने अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर डंग मारा। उनको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन बर्दाश्त किया, हिले नहीं, आवाज नहीं निकाली, कहीं मेरे कमली वाले की नींद खराब ना हो जाए। आशिक हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, प्यार हो तो ऐसा हो, उल्फत चाहत हो तो ऐसी हो। मेरे अजीज भाई, आशिक हो तो ऐसा हो। डंग मारा है काले ने पांव पर, लेकिन आगे सी तक नहीं की, हरकत नहीं की, हिले नहीं, कहीं कमली वाले की नींद ना खराब हो जाए। जब तकलीफ बढ़ने की वजह से उनके आंसू का कतरा जब कमली वाले के मुखड़े मुबारक पर गिरा, जब कमली वाले के वज़ुहा के चेहरे पर गिरा, जब सारी कायनात के हुस्न पर अबू बकर सिद्दीक का आंसू का कतरा गिरा, फिर अल्लाह के हबीब की आंख मुबारक खुली। कहा अबू बकर तुम क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? कहा या रसूल अल्लाह, काले ने डंग मारा है, काले का काम ही डंग मारना है, जो सदाकत पर डंग मारता है वो काला ही हो सकता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर हमारे होते हुए परेशान ना हो, हमारे पास काले का इलाज है, हम काले का इलाज करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक थूक की मार है काला, ये काला एक थूक की मार है। फिर मेरे कमली वाले ने अपना दुआबे दहान निकाला और अबू बकर सिद्दीक की एड़ी मुबारक पे लगाया, तो काले का दर्द है वो भाग गया।
کالے کا زہر بھاگ گیا. قرآن بھی کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، ایسے بھاگتا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتا بھی نہیں. تو میرے عزیز بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کا آنسو ہے، میرے کملی والے کا مکھڑا ہے، ایسی زرخیز زمین ہے. کائنات کا حسن جو ہے میرے نبی کے چہرے سے نکلتا ہے، کائنات کی رونقیں جو ہیں میرے کملی والے کے چہرے سے نکلتی ہیں. یہ پھولوں کی خوشبو جو ہے یہ میرے محمد کے چہرے سے نکلتی ہے. یہ جو 14ویں کا چاند ہے یہ میرے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی برکت سے نکلتا ہے. تو میرے عزیز بھائی ساری کائنات کا حسن سمیٹ لیا جائے تو میرا محمد مصطفیٰ بنتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آنسو کا قطرہ اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر گرا تو پھر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں آدم علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ جو ہے زمین پر گرا. شیخ علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ زمین پر گرا. ابراہیم علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ زمین پر گرا. اور اسماعیل علیہ السلام روئے اللہ کی یاد میں، ان کا آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. اسحاق علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. صالح علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. لوط علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. موسیٰ علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. ہارون علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. داؤد علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. ایوب علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. اور یوسف علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. یعقوب علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. یوشع علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. الیاس علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. یحییٰ علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. عیسیٰ علیہ السلام روئے، ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. حتیٰ کہ میرے محمد مصطفیٰ بھی روئے اللہ کی یاد میں، امت کی مغفرت کے لیے. جب غار میں جا جا کر رویا کرتے تھے ان کے آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گرا. لیکن ابو بکر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تیرے مقدر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تیری قسمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرے نصیبوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا مل کے آ جائے اللہ کی قسم ابو بکر کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تمام انبیاء روئے، سب کے آنسو کا قطرہ زمین پر گرا. حتیٰ کہ میرے کملی والے بھی روئے، ان کے آنسو کا قطرہ زمین پر گرا. لیکن ابو بکر صدیق جب روئے ان کے آنسو کا قطرہ محمد مصطفیٰ کے مکھڑے پر گرا. کائنات میں ایسا آنسو کا قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور کائنات میں ایسا حسین چہرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. نہ کوئی ابو بکر صدیق جیسا دنیا میں ہے، نہ کوئی میرے محمد مصطفیٰ ورگا دنیا میں ہے. تو جب کھوج کرتے کرتے غار کے بالکل منہ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. وہ دیکھو ایک آدمی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں، ان فرشتوں نے رحمت کے پروں سے ہم کو چھپا رکھا ہے، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے. پھر میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اس وقت کے بدبختوں کو غار میں صدیق نظر نہیں آیا تھا. اس وقت کے بدبختوں کو غار میں صدیق نظر نہیں آیا تھا اور آج کے بدبختوں کو بھی اسلام میں صدیق نظر نہیں آتا. اس وقت کے بدبختوں کو صدیق کا وجود نظر نہیں آتا تھا، آج کے بدبختوں کو صدیق کا ایمان نظر نہیں آتا. اس وقت کا بدبخت بھی جو ہے یہ ایمان سے خالی تھا، آج کا بدبخت ایمان سے بھی خالی ہے، رب کے قرآن سے بھی خالی ہے. تو میرے عزیز بھائی غار کے اندر جب اللہ کے نبی نے پوچھا نا ابو بکر تیری چادر کہاں ہے، کہا یا رسول اللہ یہ جو سوراخ ہے نا ان ہر سوراخوں میں نے چادر کو پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے کر کر کے ان سوراخوں کے اندر ڈال دیا ہے. تو اللہ کے نبی خوش ہوئے، مسکرائے، اتنے خوش ہوئے. میرے کملے والے کی دعا سن لیجئے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے آقا کی دعا سن لیجئے، میرے محبوب کی دعا سن لیجئے، رحمت کائنات کی دعا سن لیجئے، حسن کائنات کی دعا سن لیجئے، مقصود کائنات کی دعا سن لیجئے، امام الانبیاء کی دعا سن لیجئے، ساقی کوثر کی دعا سن لیجئے، رحمت للعالمین
العالمین کی دعا سن لیجئے، دونوں جہانوں کے دولے کی دعا سن لیجئے جو ابو بکر صدیق کے حق میں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی نے غار کے اندر یہ دعا فرمائی ہے ابو بکر صدیق کے حق میں، اور اللہ نے نقدی جواب دیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ توجہ فرماؤ میرے پیارے عزیز بھائیوں، میں بڑی خوشی کے اندر آپ کو دعا سنانا چاہتا ہوں جو غار کے اندر خوش ہو کر میرے محمد مصطفیٰ نے ابو بکر کے لیے دعا مانگی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ ابو بکر کو جنت کے اندر میرے ساتھ درجہ عطا فرمانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ ابو بکر کو جنت کے اندر میرے ساتھ درجہ عطا فرمانا۔ جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فوراً نقدی جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ قَدْ اسْتَجَبْنَاكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔